اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اسلام کو کھلے دل سے سوچیں، پرکھیں، سوچیں، سمجھیں، ایمان لائیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ایمان کے قبول کرنے پر جبر اور اکراہ ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے، ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ جبر اور اکراہ کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ جبر اور اکراہ کر کے یعنی زبردستی کر کے ظاہری اعضاء سے تو اپنی مرضی کروائی جا سکتی ہے، مگر دل سے منوایا نہیں جا سکتا۔ نقطہ جہاد اور قتال کی تعلیم کی وجہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں ہے تو پھر جہاد کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاد و قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے، بلکہ جہاد تو فساد کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ فساد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس کے در پہ کافر رہتے ہیں۔ جہاد سے ان لوگوں کے فساد کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، پس ان لوگوں کا قتل ایسا ہی ہے جیسے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کا قتل، کیونکہ وہ دوسروں کو بلا وجہ ڈنگ مارتے ہیں، اس لیے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کفار بھی بلا وجہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اس لیے جہاد میں ان کو قتل کرنا جائز ہے اور برحق ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، یعنی حق باطل سے، ایمان کفر سے، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ اور ممتاز ہو چکے ہیں۔ حق کے دلائل بالکل واضح اور جلی ہیں جو حق کی حقانیت اور باطل کے بطلان کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے ضرورت ہی نہیں رہی ہے کہ زور زبردستی سے کسی کو اسلام میں داخل کیا جائے، لہذا جو چاہے اپنی خوشی سے اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لے لے۔ نقطہ دنیا کی محبت کا ہولناک نتیجہ۔ قرآن حکیم نے اسلام کے حقائق و معارف کو چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے کہ قرآن کی کوئی ایک چھوٹی صورت کی مثل بنانے سے ساری مخلوقات عاجز ہے۔ اتنے واضح چیلنج کے باوجود لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی بڑی وجہ دنیا کی محبت اور دنیا کو ترجیح دینا ہے۔ دنیا کے ظاہری مزوں کے پیچھے لگ کے انسان آخرت کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ چیلنج حقائق کو بھی قبول نہیں کرتا۔ فاستحبوا العمى على الهدى، انہوں نے اندھے پن سے ہدایت کے بدلے میں محبت کی، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ ہدایت سے محبت کرتے، لیکن یہ اندھے پن سے ہی محبت کر رہے ہیں، اسی میں خوش ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی طغیان و سرکشی اور گمراہی کی طرف بلانے والی چیزوں سے منہ موڑ لے گا، خواہ وہ شیاطین ہوں یا انسان ہوں، گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ ہوں، یا غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے والے فریبی ہوں، جادوگر ہوں، یا انسان کو باغی بنانے اور حق ہدایت سے ہٹا کر گمراہ کرنے والی کوئی بھی چیز فتنہ ہو، ساری چیزیں طاغوت میں داخل ہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑا ہے، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی اوپر بیان کی گئی گمراہ کرنے والی چیزوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لے گا، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو بالکل مامون ہے، محفوظ ہے، یہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ اور یہ مضبوط کڑا دین اسلام ہے۔ ہاں کوئی خود ہی یہ مضبوط کڑا چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محسوس چیز سے مثال دی ہے تاکہ سننے والا اس کو تصور کرے، گویا کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس سے اس کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی کا خواب اور نبی علیہ السلام کی تعبیر، آپ کو اسلام پر موت آئے گی، یعنی یہ تعبیر میں بتایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک لہلہاتے ہوئے سرسبز باغ میں ہوں، اس کے درمیان میں لوہے کا ستون ہے جو زمین سے آسمان تک چلا گیا ہے، اس کی چوٹی پر ایک کڑا ہے، مجھ سے کہا گیا اس پر چڑھ جاؤ، میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا، چنانچہ ایک شخص نے مجھے تھاما اور میں بآسانی چڑھ گیا اور اس کڑے کو تھام لیا، اس نے کہا دیکھو مضبوط پکڑے رکھنا، بس اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی اور وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ سے مراد اسلام ہے اور ستون سے مراد دین ہے، اور کڑا یہ عروۃ الوثقی ہے، آپ کو اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوگی اور اسی پر ہی آپ کو موت آئے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی لوگوں کے اسلام کے دعوے کو ہم سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اپنے ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے،
نیتوں کا کھرا کون ہے؟ سو اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے گا، دل میں کفر رکھے گا، تو وہ ہم سے نہیں چھپ سکتا۔ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن ہم سے نہیں چھپ سکتا، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ اس لیے جو بھی اسلام قبول کرے وہ سچے دل سے قبول کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے طاغوت کو چھوڑنے کا، اس کے بعد ایمان لانے کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ رذائل سے تخلیہ یعنی فضول کاموں سے بچنا، خالی کرنا اپنے آپ کو، یہ مقدم ہے فضائل کے تحلیہ سے، فضائل کو حاصل کرنے سے۔ یعنی کافر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کفر سے توبہ کرے، پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس کا ایمان ٹھیک ہوگا، اور نافرمان انسان پہلے نافرمانی چھوڑ دے پھر نیکی کرے تو اس کا دل روشن ہوگا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، یہ دین ہدایت ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ اسلام سارے کا سارا دین ہدایت ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان قرآن آنے کے بعد باطل ہیں۔ نمبر 2، کمال اسلام کا بیان۔ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاکت، محرومی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں اور یوں ہی کوئی آدمی رسی چھوڑ دے تو اور بات ہے، اسی طرح اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور خسارہ نہیں ہے، اور خود کوئی اسلام ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ پس اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں تک بھی اس دولت عظمیٰ کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ بھول بھلیوں میں بھٹکنے والے، کفر کے اندھیرے میں زندگی گزارنے والے بھی دین اسلام کی روشنی کو حاصل کر کے دنیا آخرت میں سعادت مند بن جائیں۔ نمبر 3، منافقت اور دوغلا پن نکالنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی 2 صفات علیم اور سمیع بیان کر کے اشارہ کر دیا، اگر کسی کو ان صفات کا استحضار نصیب ہو جائے، یعنی قدم قدم پہ اس کو استحضار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرے کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور میرے ہر عمل کو جانتے ہیں، تو اس کے اندر سے منافقت اور دوغلا پن نکل جائے گا۔ انسان منافقت اور دوغلی پالیسی اسی وقت اختیار کرتا ہے جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ حالت دوسروں سے چھپی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت سے اس کی منافقت ڈھکی چھپی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں اسلام کو مضبوط پکڑنے اور اسی پر چلنے اور چلتے رہنے اور اس پر ہمیں مکمل شرح صدر عطا فرما دے، تاکہ ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہم کبھی بھی اسلام سے محروم نہ ہوں، ایمان سے محروم نہ ہو اور اس رسی کو تھامے رہیں گے۔ اس میں اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، جیسے مجھے دنیا کے کاموں کی توفیق ملتی ہے ایسے مجھے دین کے کاموں کی بھی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے۔ رزق مانگنا یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے، مانگنی چاہیے۔ عافیت مانگنا یہ بہت اچھی دعا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی اور ضروری جو دعا ہے وہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے ایمان پہ موت عطا فرما، آخری وقت میں کلمہ عطا فرما، میری کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے میرے سے ایمان نہ ہٹانا۔ یہ اللہ سے مانگنا اور بار بار مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔